ردا کی جان پر بنی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے زہیر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ جان تو میری بھی نکلی تھی، لیکن اس وقت میں اسے کہاں چھپاتا؟ میں نے جلدی سے اسے واش روم میں چھپا دیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو زہیر۔ ملک صاحب کی آواز سن کے میری جان نکلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگے کیا اندر کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تم کسی سے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے، پورا کمرہ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے باغیچے میں ٹہل رہا تھا، تبھی مجھے لگا جیسے تمہارے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ چاہیں تو میرا موبائل چیک کر لیں۔ اندر سے میری جان نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر کمرے کو غور سے دیکھتے رہے، پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے نیکسی کا دروازہ بند کیا اور سکون کا سانس لیا۔ تب تک ردا بھی واش روم سے باہر آ چکی تھی، ابھی بھی اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا کو اگر شک ہو گیا تو میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا اپنی جان کی پرواہ ہے تو محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ مذاق مذاق میں مجھے تم سے سچی محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا خدا کے لیے کچھ مت بولو ردا، تمہارا باپ تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا، مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کے میں نے ذرا سا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ ملک صاحب لاؤنج کے اندر جا چکے تھے۔ میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی کیا تم بابا سے میرا ہاتھ نہیں مانگ سکتے؟ میں نے کہا پھانسی چڑھا دیں گے مجھے وہ، اگر مجھے مرتے بھی دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو میں مانگ لیتا ہوں رشتہ۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگی دل میں تم ہو، سامنے کوئی اور ہوگا تو رشتہ نبھانے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا مجھے کس جرم کی سزا دی ہے تم نے؟ مذاق تم نے کیا، ڈرامہ تم نے کیا، محبت بھی تم نے کر لی، میں تو بن موت ہی مارا گیا۔ میری بات سن کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اپنی قربانی دے دوں گی، بے فکر رہو، لیکن خدا کے لیے بھی جانا مت، مجھے آخری کوشش کر لینے دو۔ بابا کو تم برے نہیں لگتے، بہت اچھے لگتے ہو اور بہت بھروسہ کرتے ہیں وہ تم پہ۔ میں نے کہا ہم غریبوں پہ ملک صاحب جیسے لوگ بھروسہ تو کر سکتے ہیں، لاکھوں روپے دان میں دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی نہیں دے سکتے، بیٹی نہیں دیں گے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اپنے آنسو چھپا نہیں پایا، رو وہ بھی رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے نیکسی کا دروازہ کھولا۔ میں نے کہا جاؤ، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گا، تم سے محبت کے نام پہ قربانی بھی نہیں مانگوں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگی پھر بھی مجھے آخری کوشش کرنے دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو، لیکن بات اگر باپ کی عزت اور محبت پہ آ جائے تو محبت قربان کر دینا، مجھے تمہاری محبت پہ ہمیشہ فخر رہے گا۔ وہ جا چکی تھی۔ میں اسی سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ پھر ذہن میں ایک بات اور آئی کہ ملک صاحب کی نظر میں برا تو نہیں ہوں، کچھ اور اچھا بننے کی کوشش کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بارے میں بھی سوچ لے، کیا پتہ میری محبت میں اتنی طاقت ہو کہ میں ردا کو پا ہی لوں۔ پتہ نہیں کیوں ایک انہونی سی بات تھی، لیکن دل ہمارا ہر انہونی بات کو پورا ہونے کی امیدیں دلاتا ہے، جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم سوچ لیتے ہیں۔ دل سے بڑا خوش فہم اور کوئی نہیں ہوتا، اپنی خوش فہمیوں میں وہ انسان کو کہیں کہاں نہیں چھوڑتا۔ میں ایک عقل مند انسان تھا، سب کچھ جانتا تھا، اپنی حیثیت، ملک صاحب کی حیثیت، معاشرے کی اونچ نیچ، سب کچھ، لیکن دل نے عقل کی ساری دلیلیں ختم کر دیں۔ بس خوش فہمیاں اور امیدیں ہی دل میں اتنی پیدا کر دیں کہ میں جا نہیں سکا۔ اگلے روز ملک صاحب کہنے لگے ردا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات سے بخار ہے اور ڈرائیور پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ تم جانتے ہو میں بار بار ڈرائیور نہیں بدلتا، اور یہ گاؤں میں آس پاس کوئی بھی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، رافع کو بھی اتنی اچھی ڈرائیونگ نہیں آتی، زیادہ تر وقت باہر کے ملک میں کٹا ہے، نہ یہاں کے راستوں کا پتہ ہے، نہ یہاں کے اونچے نیچے راستوں پہ اس سے ڈرائیونگ ٹھیک سے ہوگی، ورنہ وہ لے جاتا۔ مجھے زمینوں پہ نہ جانا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا،
لیکن مجھے تم پہ بھروسہ ہے. تم ردا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ساتھ میں ایک ملازمہ بھی جائے گی. 2 گھنٹے جانے کا سفر ہے، 2 گھنٹے آنے کا سفر ہے. شام ہو جائے گی، اس لیے ناشتہ کرو اور پہلے ردا کو شہر لے جاؤ. میں نے کہا جیسے آپ کا حکم ملک صاحب. میں گاڑی میں بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد چادر سے لپٹی ہوئی ردا اپنی ملازمہ کے ساتھ آئی. گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی. شکل سے لگ رہا تھا کہ رات بھر نہیں سوئی. وہ ہائے ہائے کر رہی تھی، اور میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی یہ کوئی مجھ سے پوچھتا. میں بے حد پریشان تھا. بار بار سامنے لگے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا جو بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. بہرحال میں اسے ہاسپٹل لے گیا. ملازمہ کو کہا کہ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے، میں بی بی صاحبہ کو اندر لے جاتا ہوں. ملازمہ وہیں بیٹھ گئی. میں ردا کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا. کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو میرے ساتھ کوریڈور میں رکھی خالی کرسیوں پہ ہی بیٹھ گئی. مر جاؤں گی میں تمہارے بغیر. پوری رات نہیں سوئی. تمہاری جدائی کے بارے میں سوچ کے جان نکلتی ہے. دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو چکی ہوں. میں نے کہا تمہاری باتیں مجھ سے نمک حرامی نہ کروا دے. میں ایک نمک حلال باپ کا نمک حلال بیٹا ہوں، اور تمہارا باپ ہم لوگوں کا مالک ہے، بھروسہ کرتا ہے. مجھے آزمائش میں مت ڈالو. بھول جاؤ کہ کوئی زہیر تمہاری زندگی میں آیا تھا. میں بھی بھول جاؤں گا کہ کوئی ردا میری زندگی میں آئی تھی رانی بن کے. کہنے لگی رات کو میرے کمرے میں ضرور آنا، تمہارا انتظار کروں گی. میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ میں نہیں آؤں گا. ردا کہنے لگی تم نہیں آؤ گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، چھت سے کود جاؤں گی. یہ کہہ کے میرے پاس سے اٹھ کے باہر چلی گئی. جب میں گاڑی کے پاس آیا تو ملازمہ کے ساتھ گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی. میں اس کی باتوں سے پریشان ہوا تھا. پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی مجھے پھنسوانے کے چکر میں تھی. میں نے اسے گھر چھوڑا، خود زمینوں پہ چلا گیا. ملک صاحب کو سارے حساب کتاب دینے لگا، بتانے لگا. وہ میرے کام سے بے حد خوش تھے. پھر کہنے لگے میں نے شہر میں بات کی ہے، اگلے مہینے تمہاری نوکری لگ جائے گی. دعائیں دو گے مجھے، لیکن یاد رکھنا کہ میرا حساب کتاب تم ہی لیا کرو گے. ہر ہفتے گاؤں آ جایا کرنا، ٹھیکیدار سے بات کر لیا کرنا. میں نے کہا جی بہت شکریہ، میں آپ کے احسان نہیں چکا سکتا. ملک صاحب کہنے لگے کہ چکا بھی سکتے ہو، بس اس مہینے کے آخر میں مجھے ردا کی شادی رافع سے کرنی ہے. شادی کے سارے انتظامات تم کرو. میں سمجھوں گا کہ تم نے میرے احسانات چکا دیے. اپنے احسانات کی جو قیمت ملک صاحب مجھ سے مانگ رہے تھے، میرے لیے وہ دینی بہت مشکل تھی. کچھ پل میں انہیں دیکھتا رہا، پھر چپ ہو گیا. بہرحال رات کو ملازمہ کھانا لے کے آئی تو کہنے لگی یہ ردا بی بی نے آپ کے نام رکا بھیجا ہے. میں نے کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور کچھ کھاؤں گی بھی نہیں. اگر تم رات کو مجھ سے ملنے نہیں آئے تو میں سچ میں جان دے دوں گی. میں نے وہ رکا پھاڑ کے پھینک دیا. مرتی ہے تو مر جائے، میں کیا کروں؟ ان کی محبت کی خاطر ملک صاحب کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا. میں کھانا کھا کے لیٹ گیا، لیکن کھانا ٹھیک سے کھایا نہیں گیا تھا. دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ وہ بھوکی ہے، اس لیے مجھ سے بھی کھانا نہیں کھایا گیا. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن پھر بھی میں اس کے بڑے سے کمرے میں نہیں گیا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے باپ کی نظریں ملک صاحب کے سامنے اور بھی زیادہ جھک جائیں، یا میرے باپ کو اپنے سر کی پگڑی ملک صاحب کے پیروں پہ رکھنی پڑے، یہ کہنا پڑے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میرے بیٹے نے مجھے آپ کے سامنے شرمندہ کر دیا. بہرحال وقت گزرنے لگا. اپنی محبت کی شادی کی تیاریاں میں خود کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے، یہاں تک کہ مہندی کا دن بھی آن پہنچا. ردا رافع کے ساتھ بیٹھی تھی، پیلے جوڑے میں، زرد لگ رہی تھی. آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے. بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، پر میں نے ایک نظر نہیں ڈالی. کون کہتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ مرد سب کچھ کر سکتا ہے؟ کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. مجھ جیسے خوددار اور غریب مرد مجبور ہو جاتے ہیں. شاید میں نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا. مہندی کے فنکشن میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ساری سجاوٹ اپنے ہاتھوں سے کروائی تھی، لیکن رات کو چین سے نیند نہیں آئی. صبح صبح رمیسا پہنچ چکی تھی شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے. ردا سے مل کے سیدھا میرے پاس آئی. میں اس وقت باغیچے میں شادی کے فنکشن کی تیاریاں کروا رہا تھا. وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی.
زہیر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی ہو کتنے کام ہیں۔ ایسا کرو یہ پیلے پھول رہنے دو، سرخ اور سفید پھولوں سے اسٹیج کو سجانا، میں نے سجاوٹ کرنے والے لڑکوں سے کہا۔ رمیسا کہنے لگی ویسے شاباش ہے تم پہ، بڑا حوصلہ ہے تم میں۔ میں نے کہا طنز کرنا ہے نا تو جا کے اپنی دوست کو کرو، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ رمیسا کہنے لگی مر جائے گی وہ، زہر کھا لے گی، کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ملک صاحب کی عزت کو روند کے رکھ دوں میں؟ نہیں، ردا سے بولو زہر کھا لے، مجھ سے امید نہ رکھے۔ وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے انیکسی میں لے گئی، کہنے لگی زہیر دلہن بن کے میں بیٹھ جاؤں گی، تم اسے لے کے بھاگ جاؤ، دیکھو بھاگ کے نکاح کر لو، وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سنبھال لوں گی، میں اپنی دوست کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن تم بھی تو ہمت پکڑو، ردا تمہارا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا زندگی تماشا ہے تمہارے لیے، ملک صاحب مر جائیں گے، بدنامی برداشت نہیں کریں گے، اور میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی سچ کہو نا کہ پیسے کی لالچ ہے تمہیں، بتاؤ مجھے ملک صاحب نے کتنے پیسوں کی آفر کی ہے تمہیں؟ میں نے کہا پیسوں کی لالچ ہوتی نا تو ردا کو بھگا کے لے جاتا، وہ میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوتی۔ ہم غریب لڑکوں کے لیے غیرت اور خودداری سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، مالک کی غیرت اور عزت ہماری غیرت اور عزت ہوتی ہے۔ اگر میری بہن بھاگنے کا کہتی تو محبت کی خاطر میں اسے بھی بھاگنے کی اجازت نہ دیتا۔ پھر ردا کے ساتھ کیسے بھاگ جاؤں اور کیوں لے کے بھاگ جاؤں اسے؟ کوئی نامرد تھوڑی ہوں جو بزدلوں والے کام کروں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اپنی دوست سے کہو کہ زندگی کو کھیل تماشا نہ بنائے، باپ کی عزت رکھے جیسے میں رکھ رہا ہوں۔ محبت نے کب امتحان نہیں لیے، اور کتنے لوگوں کو ان کی محبت ملتی ہے؟ کسی کو بھی تو نہیں۔ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں عزت سے ان کی محبت مل جاتی ہے، یا پھر بدنامی پا کر ہی محبت ملتی ہے۔ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے سب کو ناراض کر کے محبت کو پا لینا خوش نصیبی نہیں کہلاتی۔ ردا اگر اپنے باپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوگی تو خوش رہ لے گی، لیکن میرے ساتھ بھاگے گی نا تو نہ عزت ملے گی نہ خوشیاں۔ رافع اچھا لڑکا ہے، مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے، اور شوہر کی محبت ہر محبت پہ سبقت پا جاتی ہے۔ تم دوست ہو تو دوست بن کے دکھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ مجھے بھول جائے۔ میں ویسے بھی بیرون ملک نوکری کے لیے اپنی سی وی بھیج چکا تھا، 1-2 جگہ سے مجھے آفر بھی آ چکی تھی۔ سوچا یہی تھا کہ ملک صاحب کا یہ احسان بھی اتار کے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے راتوں رات نکلنا تھا۔ روتے ہوئے رمیسا واپس چلی گئی۔ ساری تیاری اپنے ہاتھوں سے کروائی تھی۔ دلہن بنی وہ سامنے اسٹیج پہ بیٹھی تھی، بیچ میں پردہ تھا، میں رافع کے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا جب مولانا صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ دل پہ کیسے سانپ لوٹ رہے تھے یہ میں جانتا تھا۔ دل کی حالت بہت خراب تھی، بغاوت کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن ملک صاحب کی اونچی پگڑی دیکھ کے ہمت نہیں پڑی کہ بغاوت کروں۔ کتنی عزت تھی ان کی پورے گاؤں میں۔ رمیسا ردا کے پاس بیٹھی تھی، گھونگھٹ میں ردا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ جب مولانا صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو روئے جا رہی تھی، قبول ہے نہیں کہہ رہی تھی۔ ملک صاحب بھی پریشان ہوئے۔ ردا بچے یوں نہیں روتے، کہو قبول ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے ملک صاحب آپ مت کہیں، لڑکی کو خود کہنے دیں۔ ردا بنت عبد المجید ملک، آپ کا نکاح رافع جنید سے 50 لاکھ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے اس نے کہا قبول ہے، 3 بار قبول ہے کہا۔ ملک صاحب کے چہرے کی پریشانی ختم ہوئی۔ پھر مولانا صاحب نے نکاح نامہ میرے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے لڑکی کو جا کے پکڑا دو، سائن کروا کے لے آؤ۔ میں نے جالی والا پردہ ہٹا کے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے سائن کیا۔ نکاح نامے پہ آنسو گر رہے تھے لیکن سائن کر چکی تھی۔ میں نے نکاح نامہ اس سے پکڑا اور رافع کے سامنے رکھ دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنی انیکسی میں آ گیا۔ سامان پہلے سے باندھ چکا تھا۔ ملک صاحب سے مجھے انعام کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے تھا، اتنے پیسے تھے کہ میں چلا جاتا،
رات 3 بجے کی میری فلائٹ تھی۔ سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے اور میں جا چکا تھا۔ آنسو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ آسان تو نہیں ہوتا اپنی محبت کو اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا۔ بہت بڑا امتحان دے کے آ رہا تھا۔ بے شک دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ضمیر مطمئن تھا۔ ضمیر کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ کسی کے سامنے نظریں جھکانی پڑتی۔ سیدھا بس اسٹاپ گیا، وہاں سے شہر لاہور، اور پھر لاہور سے فلائٹ پکڑ کے میں سیدھا دبئی چلا گیا۔ صرف اپنے والد کو اطلاع دی کہ میری نوکری دبئی میں لگ گئی ہے، میں دبئی میں ہوں۔ ان کی بھی زیادہ کوئی بات نہیں سنی تھی، فون بند کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، مجھے لگا تھا کہ ذرا سا زخم ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا، لیکن محبت کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، بھرنے میں عمریں لگ جاتی ہیں۔ کئی بار کوشش کی کہ اپنے ساتھ کام کرنے والی فیمیل کولیگز سے دوستی کر لوں، والدین کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی کو پسند کر لوں، شادی کے لیے کہہ دوں، لیکن ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتا تھا تو ردا کی روئی روئی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ کبھی اس کا پراندہ گھمانا یاد آتا تھا، کبھی اس کی باتیں یاد آتی تھیں۔ اب تو مجھے بھول چکی ہوگی، رافع سے محبت کرنے لگی ہوگی۔ ہر چند روز کے بعد سوچتا تھا کہ اب تو اس کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، میں تو اس کے دل سے نکل چکا ہوں گا، مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں کرتی ہوگی، میرے ساتھ گزارا وقت اسے بے وقوفی لگتا ہوگا۔ اکثر ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے، 7 سال گزر گئے۔ میرے والدین مجھے بار بار واپس بلا رہے تھے۔ چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی، میں اپنی بہن کی شادی میں بھی نہیں گیا تھا۔ واپس پاکستان جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب تو گاؤں میں میرا بہت بڑا اور اچھا سا بنگلہ بن چکا تھا۔ ابو سینہ چوڑا کر کے بتاتے تھے کہ میرا بیٹا دبئی میں افسر لگ گیا ہے۔ ماں کو میری شادی کی فکر ستاتی تھی۔ گاؤں کی ساری حسین لڑکیوں کی تصویریں مجھے بھیج دی تھیں کہ تو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس سے تیرا رشتہ طے کر دوں گی۔ ارے پورے گاؤں والے ترستے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی تم سے ہو جائے، تو بس ایک بار اشارہ کر۔ لیکن میں کسی کی تصویر کو صحیح سے دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں شادی کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بابا بیمار رہنے لگے تو مجھے اپنے گاؤں جانا پڑا۔ سوچا یہی تھا کہ گاؤں میں والد صاحب کا جو بڑا سا گائے کا باڑا ہے، اسی کے پاس ایک فارم ہاؤس بناؤں گا اور ملک پیک کا کام شروع کروں گا۔ اسی کام کا تجربہ دبئی میں کافی حاصل کر چکا تھا۔ جاتے ہی اماں سے کہوں گا کہ جو اسے پسند ہے اسی لڑکی سے رشتہ طے کر دے۔ بڑا کچھ سوچ کے یہاں سے پاکستان آیا تھا۔ اپنے گاؤں گیا، امی اور ابا میرے ساتھ لگ کے بہت روئے۔ میری ماں نے میرا ماتھا چوما، بار بار پوری برادری مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے ابا کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ میں نے تیرے بھیجے ہوئے پیسوں سے گھر بنوانے کے بعد کئی زمینیں خرید لی تھیں، پیسہ بھی تیرا محفوظ ہے، بس اپنی اماں کی خواہش پوری کر دے۔ میں بھی تیرے سر پہ صحرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ جو لڑکی انہیں پسند ہے وہ اسی سے شادی طے کر دیں۔ اماں نے شادی طے کر دی۔ میں نے اپنا فارم بنانا شروع کر دیا۔ ساری مشینیں میں نے چائنا سے منگوائی تھیں۔ تبھی ابا نے ایک بار کہا کہ ملک صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ میں نے کہا کون ملک صاحب؟ میرے والد نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کمبخت آج تو جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ یاد ہے جب ہمارے برے وقت تھے تو ملک صاحب ہمارے کتنا کام آئے تھے، تمہیں نوکری پہ رکھا تھا۔ میں نے کہا اچھا وہ ملک صاحب، حالانکہ مجھے یاد تھا، میں بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا ابا آپ جانتے ہیں میں کتنا مصروف ہوں، ویسے بھی وہ آپ کے مالک تھے، آپ مل رہے ہیں، میرا جانا ضروری تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بہت یاد کرتے ہیں تمہیں، جب جاؤں تمہارا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو تمہارا بیٹا بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، ہمیں فون تک نہیں کرتا، کبھی بات تک نہیں کی، ایسا کیا گیا کہ پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب تو خیر سے تیری شادی طے ہو گئی ہے، میں تو کہتا ہوں شادی کی مٹھائی ان کے گھر لے جا، خوش ہو جائیں گے۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہی حویلی، وہی جگہ دیکھ کے ردا کی بہت زیادہ یاد آنی تھی، اور پھر شاید واپس آ کے شادی نہ کر پاتا، لیکن ابا کے اصرار نے جانے پہ مجبور کر دیا۔ گاؤں پہنچا تو ہر طرف ردا ہی ردا نظر آ رہی تھی۔ جس بھی گاؤں کی لڑکی کو دیکھتا تھا
اس کا پراندہ دیکھتا تھا تو وہی یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا کاجل آج بھی میری آنکھوں میں بس چکا تھا۔ گہری سانس لی، ٹانگا کروایا، حویلی پہنچا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ ملک صاحب سے اجازت تک نہیں مانگی۔ کہنے لگا بڑے سالوں بعد آئے ہو زہیر بابو۔ مٹھائی کا ڈبہ میں لے کے آیا تھا۔ ملک صاحب کے لیے 5 کلو مٹھائی کا ٹوکرا تھا اور ملازمین کے لیے الگ ڈبے تھے۔ میں نے چوکیدار کو بھی دیا۔ میں نے کہا رشتہ پکا ہو گیا میرا، مٹھائی دینے آیا تھا۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا بہت بہت مبارک ہو۔ میں اندر گیا۔ ملک صاحب پہلے سے کافی زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے، یہاں تک کہ اسٹک کی مدد سے چل رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو انہیں آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اپنے صوفے سے کھڑے ہو کے اسٹک کی مدد سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ زہیر، ارے ماشاء اللہ، بڑے صاحب بن گئے ہو اب تو۔ میری پینٹ شرٹ کو دیکھ کے انہوں نے کہا۔ میں نے ٹوکرا سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگے اتنی مٹھائی؟ میں نے کہا بس وہ اماں نے رشتہ طے کر دیا ہے میرا، ابا نے خاص طور پہ بھیجا ہے کہ آپ کو شادی کی مٹھائی دوں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ تمہارے بابا کے گاؤں جب بھی جاؤں تو اس کا گھر دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہت جلدی تم نے اچھی کامیابی حاصل کر لی۔ سب کو بتاتا ہے حسین محمد کہ میرے بیٹے نے مجھے غریب سے امیر بنا دیا۔ ارے میں تو کہتا ہوں ہر ماں کے گھر تم جیسا لال پیدا ہونا چاہیے۔ تمہارا باپ تو بڑھاپے میں بھی جوان لگنے لگا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ چھوڑو میاں، میری طبیعت کا تو چھوڑو، اب تو بس چل چلاؤ کا وقت ہے۔ دیکھو اوپر سے کب بلاوا آتا ہے، بس ایک ہی فکر ستائے جاتی ہے، ردا کی، کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یہ سن کے میرا دل دھک سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیا مطلب ملک صاحب، ردا بی بی کے بارے میں آپ کیوں فکر مند ہیں؟ وہ ماشاءاللہ سے اپنے گھر میں خوش ہوں گی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا یہ جو نصیب ہوتا ہے نا، یہ انسان کی دولت سے بھی نہیں بدل سکتا۔ بادشاہوں کی بادشاہت بھی بیٹی کے نصیب کو خرید نہیں سکتی، اس کی خوشیوں کو خرید نہیں سکتی۔ بس اس معاملے میں ہر باپ بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ چاہے تو فقیر کی بیٹی کو محل میں بٹھا دے، اور وہ چاہے تو بادشاہ کی بیٹی کو نصیبوں کے دلدل میں پھنسا دے۔ کون ہے جو اس خالق کائنات کو روک سکے؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میرا دل بڑا بے چین ہوا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہونا کیا ہے، میری بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ردا کی شادی کو بس چند دن ہی گزرے تھے، رافع اسے لے کے شہر گیا تھا گھمانے پھرانے کے لیے، لیکن وہاں پہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، گولیاں چلنے لگی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ بھیڑ میں ایک گولی رافع کے سر پہ لگی۔ موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ ردا تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ چند روز ہی میری بیٹی نے خوشیوں کے گزارے۔ رافع کے گھر والوں نے میری بیٹی کو منحوس کہنا شروع کر دیا، اسے دھکے مار کے نکال دیا۔ یہ کہتے ہوئے ملک صاحب رونے لگے۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگے میرے گھر میں بیٹھی ہے، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بھول جاؤ رافع کو، شادی کر لو، لیکن نہیں مانتی۔ کہتی ہے کہ آپ نے ایک بار کرنی تھی کر دی، بس اب مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میں کیا ردا بی بی سے مل سکتا ہوں؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اڑ کے اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ اور کیوں ہو گیا تھا؟ کہنے لگے گاؤں میں ایک بڑا سا اسکول کھولا ہے اس نے لڑکیوں کے لیے، وہاں پڑھاتی ہے۔ میری تو ایک نہیں سنتی، بس آنے والی ہوگی، تم کھانا کھائے بغیر مت جانا۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگے کھانے کا اچھا سا اہتمام کرو۔ میرا دل ماہی بیاب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ ردا کے بارے میں سن کے بہت دکھ ہوا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، وہی مخصوص کالی چادر میں خود کو لپیٹے، وہ اندر داخل ہوئی۔ بازو میں پرس ٹنگا ہوا تھا، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ اور ہاتھ میں کچھ کتابیں۔ جیسے ہی اندر آئی، ملک صاحب کے ساتھ مجھے بیٹھے دیکھا تو وہیں رک گئی۔ کچھ پل تو مجھے دیکھتی رہی، میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر فوراً سے نظریں چرا گئی۔ سلام بابا کہہ کے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ ارے ردا کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ زہیر سے نہیں ملو گی؟ وہ کہنے لگی بابا کون زہیر؟ میں نہیں جانتی، آپ کے اتنے ملنے ملانے والے آتے جاتے ہیں،
یہ آپ کے تعلق والے ہوں گے، آپ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، اور ملازمہ سے کہیے گا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے۔ یہ کہہ کے اوپر کا زینہ چڑھ گئی، پلٹ کے بھی مجھے نہیں دیکھا، حالانکہ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو میں آپ کون ہو گیا؟ ملک صاحب نے گہری سانس لی۔ بس ایسے ہی کرتی ہے یہ، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، کون سا روگ لگا کے بیٹھ گئی ہے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ بوڑھے انسان پہ ترس کھاؤ، اتنے لوگوں کا رشتہ آ چکا ہے، مان کے نہیں دیتی۔ اس کی شادی کہیں ہو تو میں سکون سے مر سکوں، لیکن مانے تب نہ۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ملک صاحب کہنے لگے آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ میں کس دل سے کھا رہا تھا یہ مجھے پتا تھا۔ نظریں ابھی بھی سیڑھیوں کی طرف تھیں، بس نہیں چل رہا تھا کہ اوپر چلا جاؤں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ملک صاحب سے اجازت مانگی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اماں کہنے لگی میں چاہتی ہوں شادی بس چند مہینوں میں ہی کروا دوں۔ میں نے کہا اماں ابھی رشتہ کیے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، آپ ایسے کریں، آپ انکار کر دیں۔ میری والدہ میری شکل کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی انکار کیوں کر دوں، تمہاری مرضی سے ہی تو رشتہ طے کیا ہے۔ میں نے کہا اماں پلیز انکار کر دیں۔ میرے والدین وجہ پوچھنے لگے کہ انکار کیوں کریں۔ میں نے کہا مجھے ملک صاحب کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ یہ سن کے میری ماں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ باولا ہو گیا ہے تو، جانتا ہے بیوہ ہے وہ، اور ویسے بھی نصیبوں کی ماری لڑکی ہے وہ، سب کہتے ہیں کرم جلی ہے، 4 دن میں شوہر کو کھا گئی۔ نہ بابا نہ، مجھے ڈر لگتا ہے، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نہیں کروں گی تیری شادی اس سے، اور گاؤں والے تھو تھو کریں گے ہم پہ کہ کنوارے بیٹے کی شادی نسیمہ نے بیوہ لڑکی سے کروا دی۔ میں نے کہا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی اس میں تو اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں، آپ اسے کیوں سزا دینا چاہتی ہیں؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کرم جلی اور کرم جلا کوئی نہیں ہوتا، کوئی سبز قدم نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر میں نے بابا سے کہا بابا ملک صاحب نے کتنے احسان کیے ہیں آپ پہ، آپ جانتے ہیں نا، اپنی زمینیں آپ نے گروی رکھوائی تھیں مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، اور ہمارے گاؤں کا جاگیردار بدلے میں آپ سے گھر کے کاغذ پہ بھی انگوٹھے لگوا رہا تھا، کہتا تھا سود بہت بڑھ گیا ہے، گھر بھی نام کروانا پڑے گا۔ اس وقت ملک صاحب نے ہی آپ کی جان خلاصی کروائی تھی، جہاں آپ کو مشکل پیش آئی ملک صاحب نے ہی ساتھ دیا تھا۔ آج انہیں ضرورت ہے، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ آپ نے حالت دیکھی ہے ملک صاحب کی، ٹوٹ کے رہ گئے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ بابا کہنے لگے ساتھ تو دے دوں، وہ کہیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن بیٹا یہ بیٹا نہیں دے سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے، تیری ماں کی باتوں پہ بھی مجھے تھوڑا تھوڑا یقین ہے، اور پھر تو جانتا ہے گاؤں والے باتیں کر کر کے ہمیں مار ڈالیں گے، اور تجھے کیا خبر ملک صاحب ہم کمی کمین لوگوں کو اپنی بیٹی دیں بھی یا نہ دیں، انکار کر دیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے کہا تو میں جا کے بات کر لیتا ہوں، اگر انہوں نے حامی بھر لی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی اماں اور ابا کو راضی کیا۔ دوبارہ ملک صاحب کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کے حیران تھے، کہنے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی تم دوبارہ ملنے آ جاؤ گے۔ میں نے کہا اس بار میں آپ کا ملازم بن کے نہیں آیا، یہ مت سمجھیے کہ میں حسین محمد کا بیٹا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک سوالی بن کے آیا ہوں۔ وہ کچھ حیران تھے۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہوں، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اپنی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، کیا میں ردا سے شادی کر سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ملک صاحب انکار مت کیجیے گا۔ وہ کہنے لگے میں اقرار کر بھی دوں تو ردا نہیں مانے گی، لیکن میں نے کہا کہ آپ ایک بار اس سے پوچھ لیں، مان جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی یقین تھا کہ وہ مان جائے گی، لیکن وہ زینہ اتر کے نیچے آئی، کہنے لگی میری طرف سے صاف انکار ہے، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، آپ سے بھی نہیں۔ آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے مسٹر منشی، آپ کے رشتہ پکے ہونے کی مٹھائی میں نے خوب سیر ہو کے کھائی ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، جس لڑکی سے رشتہ طے کیا ہے اسی سے جا کے نبھائیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کی ذات برادری کے لیے بھی، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میں نے ایک نظر ملک صاحب کی طرف دیکھا،
میں نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اکیلے میں ردا سے بات کر لوں۔ وہ مجھے حیران دیکھ رہے تھے۔ جی نہیں، مجھے آپ سے اکیلے میں کوئی بات نہیں کرنی، میری طرف سے صاف انکار ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں باہر نکل گیا، نہر کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ ایک بار بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، ایک بار بات تو کرتی، لیکن نہیں، بہت ہی ضدی لڑکی ہے، ڈھیٹ ہے، پتہ نہیں کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ پھر میرے دماغ میں ایک اور ترکیب آئی کہ وہ اسکول تو پڑھانے جاتی ہے، اسے راستے میں روک کے بات کروں گا، یہ مناسب رہے گا۔ اسی گاؤں میں نے رات گزاری، کیونکہ گاؤں میں کئی لوگوں سے جان پہچان ہو چکی تھی۔ جس کے بھی گھر میں پناہ مانگتا، ایک رات کی پناہ مجھے بڑے آرام سے مل جاتی اور مہمان نوازی بھی خوب ہوتی۔ صبح میں ردا کے بتائے ہوئے اسکول کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی آ کے رکی، چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا اور میں اسکول کے اندر تھا، اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ٹیچرز اور بچے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی، مجھے دیکھ کے حیران ہوئی۔ کچھ دیر دروازے پہ کھڑی رہی، پھر آ کے ٹیبل پہ کچھ کتابیں رکھیں، اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا تم جانتی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، میں آپ کو بھی نہیں جانتی، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے انٹرکام بجایا۔ ایک چوکیدار اندر آیا۔ ان صاحب کو باہر کا راستہ دکھا دو۔ بڑا روکھا لہجہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا آپ جائیں، میں آتا ہوں، مجھے میڈم سے بات کرنی ہے۔ ردا کہنے لگی مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ انہیں باہر لے کے جائیں۔ میں اسی چوکیدار کے ساتھ دروازے تک آیا، وہ باہر نکل چکا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا شرافت کی زبان تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ شرافت سے کہہ رہا تھا نا کہ مجھے بات کرنی ہے۔ باہر سے چوکیدار دروازہ بجا رہا تھا۔ اے لڑکے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اور دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ یہ کہہ کے میں ردا کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی، میری زندگی سے جا چکے تھے نا تم، تو پھر اب واپس کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا بس قسمت لے آئی واپس تو آ گیا واپس۔ ردا میں تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی میں نہیں کرتی، جاؤ یہاں سے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا جھوٹ تو مت بولو، سچ سچ بتاؤ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ شوہر کی 4 دن کی محبت میں لڑکی ساری زندگی اس کے نام پہ دان نہیں ہو جاتی۔ قسمت ہمیں ملا رہی ہے تو کیوں ضد کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، تمہیں نہیں پتا میں منحوس ہوں، میں شوہر کو کھا گئی، کوئی دوسرا شوہر بنے گا تو وہ بھی مر جائے گا، تمہیں نہیں پتا میں کیا ہوں، میں بہت بری ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تم ان فرسودہ باتوں پہ یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی ہاں رکھتی ہوں، ان باتوں نے ابھی تک میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہے۔ میں نے یہ باتیں اتنی سنی ہے کہ مجھے ان پہ یقین ہے، اور جس چیز پہ انسان کا یقین ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے رحم کھاؤ اپنے ماں باپ پہ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ جس کے ساتھ رشتہ پکا کیا ہے اسی کے ساتھ جا کے نبھاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ نا کہ میں نے تمہیں غلط راستہ نہیں دکھایا، تمہیں بھاگ جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ کہنے لگی نہیں، جو تم نے کیا وہ بہت اچھا کیا، میرے باپ کی عزت کو سلامت رکھا، میں جذبات میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن تم نے بہت اچھا کیا، برا میری قسمت نے میرے ساتھ کیا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن تم نہیں جانتے یہاں کے لوگوں کی سوچیں بہت الگ ہیں۔ تم مجھ سے شادی کر کے خود کو مصیبت میں نہ ڈالو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں انکار سننے آیا ہی نہیں ہوں، تم بس بھول جاؤ کہ لوگوں نے کیا کہا ہے تم سے اور کیا نہیں کہا۔ میں ملک صاحب کے پاس رات کو پھر آؤں گا اور اس بار تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ خدا کے لیے مان جاؤ، آج تک چاہ کے بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ نہیں اٹھا پایا، تمہاری محبت نے اتنا پابند کر رکھا تھا، مزید ظلم مت کرو مجھ پہ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ کھول کے باہر چلی گئی، بلکہ گاڑی میں بیٹھ کے واپس حویلی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی حویلی گیا۔ ملک صاحب ردا کو اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہے تھے۔ بیٹا وہ بہت اچھا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ کہنے لگی بابا اب نہیں، جب میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی تو اس وقت آپ بھڑک اٹھے تھے،
آپ نے کہا تھا کہ وہ ملازم کا بیٹا ہے، آپ کے ہم پلہ نہیں ہے، آپ برادری کے سامنے منہ نہیں دکھا پائیں گے، میں آپ کی عزت رکھ لوں۔ میں نے اس وقت آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہر حال میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ نے میرے پاؤں پہ اپنی پگڑی رکھ کے مجھ سے اپنی عزت مانگی تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، اور آج آپ کو وہی اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے گاؤں میں اچھا اور پکا گھر بنوا لیا ہے، اس کے پاس اب گاڑی ہے، اچھا مستقبل ہے، اور آپ کی بیٹی بیوہ ہے، اس لیے آپ کو آج اپنے اس خادم کے بیٹے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں اس کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی، آپ اسے انکار کر دیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا۔ کیا واقعی ردا نے اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا؟ میں لاؤنج کے دروازے میں ہی کھڑا تھا، ملک صاحب بھی رو رہے تھے۔ بس غلطی ہو گئی مجھ سے، اونچ نیچ ذات پات نے ہم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا، حالانکہ زہیر مجھے کبھی برا نہیں لگا تھا۔ بس بڑے گھروں کی اونچی اونچی دیواروں نے میرے سوچنے سمجھنے کی، پرکھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اب اگر قسمت نے تمہیں واقعی اسی موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے تو بیٹا ضد مت کرو، مجھ بوڑھے پہ رحم کھاؤ۔ میں نے اپنے فیصلے کی بہت بڑی اور بری سزا کاٹی ہے، 7 سال بہت تکلیف سہی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ویرانی دیکھ کے مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی۔ وہ بھی رو رہے تھے، پھر ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ زہیر تم کب آئے؟ ان کے یہ کہنے پہ ردا جو ان کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا کے رو رہی تھی ایک دم سے سیدھی ہوئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی تم پھر آ گئے؟ میں نے کہا ہاں، جب تک تم مانو گی نہیں میں آتا رہوں گا۔ اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کب تک چاہتی ہو کہ میں تمہارے گھر پہ سوالی بن کے آتا رہوں۔ ردا مجھے دیکھ رہی تھی۔ ملک صاحب کہنے لگے بیٹا بس بھی کر دو، کیوں سب کو سزا دے رہی ہو؟ ردا پھر خاموشی سے اوپر چلی گئی۔ ملک صاحب کہنے لگے تم اپنے گھر والوں کو بلا لو۔ میں نے والدین کو بلایا، رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ ملک صاحب کہنے لگے کہ ردا کہتی ہے سادگی سے نکاح کرے گی۔ میں نے کہا نہیں، شادی ویسے ہوگی جیسے ہوتی ہے۔ بارات کا عروسی جوڑا بھی میں نے اپنی پسند کا لیا تھا۔ دلہن بنی وہ میرے برابر میں بیٹھی تھی، میری محرم بن چکی تھی۔ ملک صاحب بہت خوش تھے۔ رخصت ہو کے جب میرے گھر آئی تو بہت چپ چپ سی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو اس نے رخ بدل لیا۔ کہنے لگی مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں مانگنا، میں نہیں دے پاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ بڑھ کے محبت چاہیے، کیونکہ محبت میں جب جدائی ملتی ہے اور جدائی کے بعد جب ملن ہوتا ہے تو پہلی جیسی محبت کی بات نہیں رہتی، شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے رونمائی کے کنگن پہنائے۔ اس سے پہلے کہ بات چیت شروع کرتا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے۔ کہنے لگی اتنے سال تم نے پلٹ کے نہیں دیکھا، ایک بار بھی واپس نہیں آئے، بہت انتظار کیا میں نے تمہارا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے اپنی طرف کھینچا تو اس بات کا غصہ نکال رہی تھی تم مجھ پہ؟ کہنے لگی ہاں، اسی بات کا غصہ نکال رہی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کرنی ہے، تمہاری ہر بات سننی ہے، اپنی ہر بات کہنی ہے۔ پتہ ہے آج کی رات بہت چھوٹی ہے اور باتیں بڑی طویل۔ چلو بارش کی رات سے بات شروع کرتے ہیں۔ جانتی ہو میں نہر میں کودنے نہیں گیا تھا، میں بس یہ دیکھنے گیا تھا کہ میرے پیچھے کون آتا ہے، تم یا پھر رومیسا۔ مجھے پتا تھا میرے پیچھے وہی لڑکی آئے گی جو مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہنے لگی اور اگر رومیسا آ جاتی تو کیا اس سے شادی کر لیتے؟ میں نے کہا نہیں، اس سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی، اور مجھے تو موٹے موٹے کاجل والی رانی اچھی لگتی تھی، جو ابھی بھی اچھی لگتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم میرے گلے لگی تھی تو ساری گڑبڑ شروع ہوئی تھی، اندر سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں جان چکا تھا کہ تم دونوں فلمیں کر رہے ہو۔ تم لوگوں کے کمرے کی بالکنی میں گٹر کے پائپ سے چڑھ کے آیا تھا، ساری باتیں سنی تھی میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ڈرامہ ہی کر رہا تھا۔ لیکن جب تم گلے لگی تو ہوش اڑ گئے، ایسے اڑے کہ ابھی تک ٹھکانے نہیں لگے۔ اندر دل کی دنیا کو تم نے تہ و بالا کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تمہارا یہ دل میرے اندر دھڑکا تھا اور مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب میرے دل کو عادت پڑ گئی ہے اسی دل کے ساتھ دھڑکنے کی۔
آج شاید اسے قرار ملے، اس لیے آج مجھے روکنا ٹوکنا مت۔ میں بالکل اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ دل کو چین اس وقت آیا جب ہر فاصلہ میں ختم کر چکا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ آج بھی وہ گھبرا رہی تھی، نروس تھی، لیکن میری شدتوں پہ۔